بھارتی آرمی چیف کے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے وہ پہلے بھی اپنی کچھ اہمکانہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہے ہیں، لیکن اب بھی وہ باز نہیں آئے۔ جنرل بپن راوت نے وزیر اعظم عمران خان کی بھارت سے دوستی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے تو اسے بھی سیکولر ملک بننا ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف نے روایتی اور بے بنیاد الزامات بھی دہرا دیے، بولے پاکستان پہلے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کرے پھر بھارت کی جانب 2 قدم بڑھے گا۔ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل ایک امیج بلڈ اپ میں کتنا رول پلے کرتی ہیں۔ obviously جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان پہلے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ دہشت گردی یعنی اسٹیٹ کے اوپر الزام آ گیا نا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ہم ساتھ ساتھ نہیں لے کے چل سکتے، تو یہ انٹرنیشنلی امیج کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں obviously ایک اتنے امپورٹنٹ شخص کی طرف سے دیے جاتے ہیں، خیر ہے تو بہت ہی اٹس این انبیکمنگ آف این آرمی چیف کہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ جو بیسز ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ تو ایسی بات انہوں نے کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ they are not ready to go for the composite dialogues in any case۔ نہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ بنے گا، نہ یہ جو ہے وہ ڈائیلاگ آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ نہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بھارتی فوج کے سربراہ بپن راوت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک اور سرجیکل سٹرائک کرنے کا وقت آ گیا، لیکن وہ وقت نہیں بتا سکتے۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بپن راوت کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس ہی بہتر ہتھیار ہیں اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ بھارت نے 2016 میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فوج نے پاکستانی حدود میں اندر گھس کر کارروائی کی ہے، تاہم پاکستانی فوج نے بھارتی دعووں کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے اور ایک مرتبہ پھر بھارتی آرمی چیف بپن راوت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے 2016 کی طرح سرجیکل سٹرائک کرے گا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ 2016 میں بھی پاک فوج نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا۔ انڈین آرمی چیف جنرل بپن راوت has been named as India's first Chief of Defence Staff۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بیسکلی کوارڈینیشن کراتی ہے تینوں آپ کے جو ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں ان کے درمیان، لیکن آپ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ انڈیا کو اس کی اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اگر آپ بپن راوت کا اگر آپ دیکھیں اس کا سارا کیریئر جو ابھی ایز چیف انہوں نے گزارا ہے، زیادہ اینٹی ملیٹنسی ان کا زیادہ رہا ہے، ایک انکمپیٹنٹ آفیسر تھے اور بہت زیادہ وزڈم انہوں نے کہیں نہیں دکھائی گئی سوائے اس کے کہ وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو جو بی جے پی کا تھا اس کو بڑی حد تک انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کو وہ وربلی اس کے بارے میں اعلانات بھی کرتے رہے۔ کشمیر کے بارے میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز بی جے پی کرنا چاہتی تھی انہوں نے ان میں اس کا پورا ساتھ دیا، بلکہ آرمی کے ان لوگوں کو جنہوں نے وائلیشنز کی ان کو انعامات دیے، ان کو تمغے دیے۔ اسی طرح وہ وقتاً فوقتاً یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں جناب، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، جبکہ یہاں کوئی کیمپ نہیں تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں وہ ایک بی جے پی کی فارن پالیسی اس کو بھی اور بی جے پی کی جو انٹرنل پالیسی ہے دونوں کو ان کے نیریٹو کے ذریعے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہ یوں لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیے یہ انڈسپینسیبل ہو گئے۔ ایک اور جو ایشو تھا اس کا وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی اجیت دوول اور اس کی بپن راوت کی آپس میں ریلیشن شپ اور ان کی کوارڈینیشن۔ بپن راوت جو ہے وہ اجیت دوول کے اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں اور جب ان کو چیف بنایا گیا تھا تو کمپیٹنٹ آفیسر جو تھے ان کو سپرسیڈ کر کے اس کو بنایا گیا، اس میں انسٹرومنٹل تھے اجیت دوول۔ اجیت دوول آج بھی حکومت ابھی بہت ہی امپورٹنٹ آدمی سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ اجیت دوول کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا اس کی ریکمنڈیشن پہ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے جہاں اجیت دوول کی اور اس کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور حکومت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ Do you think at regional level پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کے کاؤنٹر نیریٹو لانے کی ضرورت ہے جو آپ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ڈومین میں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں شیئر کریں، ادھر ادھر جا کے اپنے سفیروں سے کہیں کہ لوگوں سے بات کریں، یہ نہیں کہ کچھ ہو جائے اور اس کے بعد ہم شور مچاتے پھریں؟ دیکھیے ابھی تو حکومت بار بار کہتی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے، جس سے انڈیکیشن وہ دیتے ہیں کہ پلوامہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ترایا ایک بار پھر پاکستان پر حملے کی دھمکی دے دی، کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی فوج سے بدلہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی درد کا احساس دلانا ہوگا، ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی لیکن اس سے انکار
انکار کیا گیا اور اب ایک بار پھر سے وہی ہرزہ سرائی، وہی گیدڑ بھبکیاں بھارت کی جانب سے شروع ہو گئی ہیں. اس سے تعلقات مزید خرابی کی جانب جائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے یہ تو بات بڑی عیاں ہے کہ خرابی کی جانب جائیں گے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے یہ کہا کیوں ہے. جس دن یہ میٹنگ کی کینسلیشن کی اناؤنسمنٹ آئی ہے، یعنی کل، اس دن صبح کے وقت یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی، ویری ہائی لیول میٹنگ، جس میں کہ انڈین آرمی کا بھی انپٹ تھا، اور انہوں نے ان کا انپٹ رہا ہے جس کی بیسس یہ جو میٹنگ ہے اس کو کینسل کیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ہندوستان کے آرمی چیف، جنہوں نے خود ہی کچھ روز پہلے یہ کہا تھا بڑی کلیئرلی کہ کشمیر پہ کچھ ہونا چاہیے، نہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جتنے لوگوں کو مارتے ہیں اتنے سامنے نکل آتے ہیں. تو یہ اب، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ 29 ستمبر کو یہ ایک ڈے منا رہے ہیں جس میں کہ جو انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی نہیں تھی اس کا ڈھونگ رچایا تھا کہ سرجیکل سٹرائکس ڈے منا رہے ہیں 29 کو، کہ جی جس دن، اور یہ انڈیا کا جو کلیم، جھوٹا بالکل کلیم، کے ساتھ آ کے اسٹیشنز پاکستان کے اندر انہوں نے ڈسٹروائے کیے تھے. تو انڈیا کوئی عجب سا ایک اپنا ڈھونگ رچا رہا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ انہوں نے جو دی پہلے وہ دیکھیں تو لوگ اس پر حیران ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی، کہ پاکستان کا ایول ڈیزائن، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا مہینوں سے حکومت میں ہونے کے بعد. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ابھی تو پرائم منسٹر کا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے کہ بہت ہی عجب ان کا ایک طریقہ رہا ہے، اور بہت ہی اس سے حاصل ان کو کچھ نہیں ہوگا.